بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، اس آیت مبارکہ یہ خطبہ مسنونہ اندر پڑھی، اس کی تشریح توضیح تفسیر کئی خطبات تو جاری ہیں. یا ایھا النبی، اے وحی کی خبر دینے والے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، گواہ بنا کر، ومبشرا ونذیرا، اور خوشخبریاں دینے والے، ونذیرا، اور اس امت کو، اس انسانیت نو گناہاں دے انجام تو آگاہ کرنے والے، جہنم دے عذاب تو ڈرانے والے بنا کے تو انو بھیجے. قرآن پاک اندر ہی دوسرے مقام اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت مبارکہ اور انہی الفاظ نہ ملتے جلتے الفاظ نہ ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر پوری انسانیت کے لیے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری انسانیت لئی بھیجا ہے. کس حیثیت نال؟ بشیرا و نذیرا، کہ آپ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے، گناہوں کے انجام سے آگاہ کرنے والے، جہنم کی گرفت سے، قبر کی گرفت سے، گناہوں کی جو ثمرات ہیں، نتائج ہیں، عواقب ہے،
انہاں تو اس امت نو آگاہ کرنے والا۔ آپ کی یہ دو صفات مبشرا و نذیرا یا بشیرا و نذیرا، اس کی تفصیل اور توضیح جاری۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ اے محبوب اسا تانوں بشیر اور نذیر بنا کے بھیجے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت عوام الناس بھی ایسی ہے جو آپ کی حیثیت اور شان اور مقام نو نہیں جان دی اور نہیں پہچان۔ تو بشیر اور نذیر، مبشر اور نذیر، استطاعت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت لی، پوری انسانیت لی، کیونکہ جس دن آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اس دن تو لے کے آج تک، آج تو لے کے قیامت تک جتنے انسان آن گے وہ آپ کی امت ہی داخل، چاہے وہ مسلمان نے چاہے وہ کفار۔ لیکن محدثین کرام نے اس امت کی تقسیم فرمائی کہ ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ امت دعوت یعنی دعوت کے لحاظ نال جنہاں لئی آپ نبی رسول مبشر نذیر بن کے آئے، اس لحاظ نال ہر انسان، ہر جن، ہر انسان آپ کی امت داخل۔ آپ کی امت تو کوئی شخص باہر نہیں، خارج نہیں، چاہے وہ کسی مذہب ہے۔ یہ ہے امت دعوت۔ امت کی دوسری قسم ہے امت اجابت، جنہاں آپ دی دعوت نبوت نو قبول کر کے آپ کا کلمہ پاک پڑھ لیا ہے، جہدے اندر صرف وہ شخص داخل ہے جس نے آپ نو نبی مان کے کلمہ پڑھ لیا۔ اس وقت ساڑھا شمار امت اجابت چون ہے۔ بعض لوگوں نو غلط فہمی پیدا ہوئی، بعض قرائن شواہد دلائل جس نو وحدت ادیان کیا جاتا ہے کہ ہر مذہبی جڑے لوگ اپنے نبی دے سچے پیروکار ہون گے وہ جنت جان، چاہے وہ عیسائی نے، چاہے وہ یہودی نے، چاہے وہ کسی مذہب نال تعلق رکھتے۔ اور یہ بات درست سی اس وقت تک جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ جس دن آپ تشریف لے آئے اس تو بعد قیامت تک فیصلہ قبر حشر آپ کی ذات تے ہونا ہے۔ آپ ہی کل کائنات دے نبی نے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تواڈے سارے اول رسول بن کے آ گیا۔ مسلم دی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی یا عیسائی دے کان وچ یہ بات آواز پہنچ جائے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہون دا دعویٰ کر دیتا ہے اور میں نبی ہاں اور میری نبوت و ایمان نہ لے آئے، ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ آپ دے اعلان نبوت تو بعد جس دے کان وچ آواز پہنچتی جائے گی اس تے فرض ہوندا جائے گا کہ وہ آپ دے کلمہ پڑھے اور اسلام وچ داخل ہوئے۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام نے حکم سی اس غلط فہمی دا ازالہ اس آیت مبارکہ تو ہو جانا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے سارے نبیاں تو وعدہ لیا سی نبوت دین تو پہلے دو معنی بیان ہوئے نے۔ بعض مفسرین لکھے کہ عالم ارواح سارے انبیاء دی روحاں تو وعدہ لیا سی۔ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی کہ ہر نبی تو اپنے اپنے دور نبوت دین تو پہلے اللہ نے وعدہ لیا سی کہ اے نبی اے رسول تو ان کتاب دے رہے ہیں، نبوت دے رہے ہیں، رسول بنا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا جے تواڈے نبوت دے دوران رسالت دے دوران میرا آخری رسول آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اڑے تے لازم ہوئے گا کہ اس نبی تے ایمان بھی لے آنا ہے اور ساتھ ساتھ اس نبی دے دین وچ مدد بھی کرنی ہے۔ اپنا کلمہ، اپنی شریعت، اپنا نظام، اپنی سنت، اپنا طریقہ تو سا چلانا نہیں۔ یہ مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی نو اے اللہ نے وصف بخشیا ہے کہ جدوں وہ نبی آیا نا اس نبی دا یہ مقام سی کہ اپنے تو پہلے نبی دی تصدیق کرے۔ مثلا ایک نبی دی نبوت جاری ہے، نیا نبی آ گیا، اس نبی تے فرض سی، لازم سی کہ پہلے نبی دی تصدیق کرے کہ جو مجھ سے پہلے آئے وہ سارے نبی برحق ہیں، اور جو اس وقت نبی فلاں علاقے بستی میں موجود ہے وہ حق ہے، وہ نبی ہے، اس نبی دی نبوت دی تصدیق کرے، مور لائے۔ ساتھ ساتھ انہوں دی ذمہ داری سی کہ اپنے جان تو بعد بشارت دے کے جان کہ میرے بعد رسول آئے گا۔ ہر پیغمبر دی دو ڈیوٹی آس کہ اپنے تو پہلے دی تصدیق اور اپنے تو بعد والے دی بشارت، خوشخبری۔ لیکن جدو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے اپنے تو بعد کسی نبی دے آن دی خبر نہیں دیتی، بلکہ فرمایا کہ میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں اپنے تو پہلے انبیاء علیہ السلام دی تصدیق فرمائی، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ تو لہذا ساری انسانیت لئی آپ مبشر نے اور آپ نذیر نے۔ سارے انسان لئی ضروری ہے کہ آپ دی اس حیثیت مبشر اور نذیر نو پہچانیا جائے، اس مقام نو، اس شان نو، اس عزت نو، اس عظمت نو پہچانیا جائے اور تسلیم کیتا جائے، اور انہاں تے بشارت تے ایمان لے آندا جائے۔ اور بعض کئی خطبات تو جاری سی کہ آپ نے جو مطلقاً بشارت عطا فرمایا نے تو چلدے چلدے بات اس طرف نکلی کہ جمعے دی فضیلت اور مقام دے بارے نبی علیہ السلام دی بشارت، اور جمعے نہ پڑھن والے واسطے آپ دی وعید، آپ دا ڈرانا اور انہوں انجام تو آگاہ کرنا۔ یہ نبی علیہ السلام دی صفت مبشر اور نذیر یہ چیز داخل ہے، شامل ہے، اور آپ نے اس کو نبھایا ہے اور امت سامنے اس پوری طرح آگاہ فرمایا ہے۔ لہذا سنو چاہیے ہے کہ صرف آپ کی شان اور مقام دے وہ صفات سن کے سمجھ کے لذت اور سکون، اطمینان، راحت صرف محسوس ہی نہ کریے، بلکہ ان صفات پہ ایمان لے آ کے ان صفات پہ غور کیجئے کہ مبشر جو ہیں تے جڑی آپ نے بشارتہ دیتیا نے ساڑے لئی انہا بشارتہ نو سن کے ایمان تازہ کریے اور ان عمال داخل ہوئیے تاکہ اسی اس بشارت ہی داخل ہوئیے جس بشارت محمد رسول اللہ نے خبر دی تھی، اور آپ کی بشارت یقینی ہوئے گی۔ تو کتنا خوش نصیب ہے انسان جڑا 1450 سال بعد آپ کی حدیث ہی داخل ہو جائے، آپ کی دعا ہی داخل ہو جائے، آپ کی بشارت ہی داخل ہو جائے، آپ کی مبارک ہی داخل ہو جائے۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جو اس دور محبوب دی دعا داخل اور شامل ہو جائے۔ دوسرا وہ انسان اپنے گربان جھانکے کہ نبی علیہ السلام نے اس حوالے نال جو آگاہ فرمایا ہے نا، وعید بیان فرمائی ہے، جو ڈرایا ہے اس وعید تو ڈرے،
غصے کا اظہار نہ کرے بلکہ اس وعید تو ڈرے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جڑا بندہ گفتگو تو ناراض ہو جاتا ہے، غصے چ آ جاتا ہے کہ اتنی سخت بات، اتنی تلخ بات، ٹھیک ہے الفاظ کا چناؤ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ایسے شخص نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈرایا ہے، اس ڈران تے ایمان اور یقین لیا کہ بندے نو فوری اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ مثلا گزشتہ جمعے حدیث بیان ہوئی سی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور سیدنا عثمان جیسی شخصیت خطبے پہنچنے لیٹ ہو گئی، معمول نہیں سی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ معمول نہیں سی۔ ایویں سمجھو کہ ایک واقعہ ہے زندگی دا، کس دا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی ایک واری تے گنجائش ہونی چاہیے نا۔ ایک بندہ جس ساری زندگی ایک واری صرف ایک جمعے تے لیٹ آوے تو کچھ گنجائش تے ہونی چاہیے، کچھ نرمی تے ہونی چاہیے، لیکن اسلام دے کچھ احکامات، کچھ انداز ہے، کچھ روحانیت ہے اس دی کہ سیدنا عثمان زندگی دے پہلی اور آخری جمعے لیٹ ہو گئے پہنچنے، خطبہ سیدنا عمر دا جاری ہو گیا تے آپ نے جو ہی سیدنا عثمان پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث گزشتہ جو میں جو چکی اشارہ کر کے یہ بات سمجھانا چاہتا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا گیا، عثمان کیوں لیٹ آئے، کیوں تاخیر ہوئی، یہ وقت ہے آندہ؟ تو چاہیے سی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ خفگیدہ اظہار فرمانا، بس اتنی بات کہی، اے عمر، کھڑے کھڑے مسجد ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین، بس کوئی مصروفیت سی لیٹ ہو گیا، اس تاخیر دی وجہ تو میں دوڑیا گیا تے غسل بھی نہیں کر سکیا تے وضو کیتا تے جلدی مسجد چاہ گیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر چاندے تے خاموش ہو سکتے سن، لیکن جلال ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، اس نے کچھ تقاضے ہیں۔ جڑا شخص ممبر تے کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اس نے کچھ تقاضے اور کچھ حقوق ہوتا ہے، اس کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، اس نے کچھ ایمان ہوتا ہے، کچھ اس نے تقاضے ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ وراثت ہے نا جو چلی آ رہی ہے، ممبر کاروبار تو نہیں ہے، ملازمت تو نہیں ہے، یہ تو وراثت ہے جس نو نصیب ہو جائے۔ یہ قرآن ہے، حدیث ہے، اس کی معرفت ہے، یہ ذریعے انسان نو اللہ بلند کر دے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، انعام ہے جس کو ممبر پہ کھڑا کر دے۔ یہ نعمت اور انعام کسی یعنی کہ خاص سمجھ لو کہ اس کا انعام ہے، اس کی رحمت ہے، جس نو عطا فرما دے تے جس نو عطا فرما دے وہ اس ممبر دے تقاضے پورے کرے، اس دے حقوق پورے کرے اور اصلاح دی اپنی طرفوں پورا حق ادا کرے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے ہی لیٹ اتنا رہی، پہلے تاخیر اندر ہی روک لیا، ٹوک لیا، کھڑا کر لیا، پوچھ لیا، انہوں نے عذر پیش کیا۔ عذر سیدنا عمر نے سن کے صرف انہی بات فرمائی، اچھا نالے وضو اور نالے تاخیر دو سنتے، دو طریقے چھوڑ آئے ہو، نہ وقت پر آئے ہو اور نہ غسل کر کے آئے ہو۔ تو سیدنا عثمان دی عزت احترام یقیناً ساڑھے ساری عزت تو بڑی عزت ہے، انہوں نے احترام سب تو بڑا احترام ہے۔ انہوں پر ایمان نہ لانا کفر ہے، محبت نہ کرنا ضلالت ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کو روکیا ٹوکیا جا سکتا ہے، میں اور تہاڈی دی حیثیت ختم ہو گئی،
دوستو اس کا انجام بڑا برا ہے. جمعے دی جو تاخیر ہے اس کا انجام شریعت بڑا برا ہے. اس دے ہوتے نبی علیہ السلام دی جو خبر ہے آگاہی ہے وہ نفاق دی مور ہے. اور اگلی بات کہ اس تاخیر دی وجہ تو جڑے دن عبادت لئی خاص کر دے رب اس دے اندر ہیر پھیر اور تعویل دی وجہ تو سزا دا ذکر قرآن چ موجود. اور سزا کتنی ہے اور قصور کتنا ہے یہ ہن تساں غور کرنا ہے تاکہ تانوں صفت نذیر سمجھ آئے. نبی علیہ السلام ایویں آگاہ نہیں فرما رہے کہ ڈر جاؤ وقت پر آؤ یا جمعہ جو ہے چھوڑ دیو گے تو نفاق دی مور لگ جائے گی. نبی علیہ السلام ایویں نہیں اذان دلوائی، ایویں نہیں قرآن نے فرمایا فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. اسی طرح اس جمعے دے خطبے نو نماز قرار دیتا ہے. جس طرح نماز فرض ہے اس طرح خطبہ فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اس طرح خطبہ دینا اور سننا فرض ہے. جہاں سے نماز کا آغاز ہوا سلام تک نماز ہے، جہاں سے جمعے کے خطبے کا آغاز ہوا اخیر تک وہ خطبہ ہے، نماز کی طرح ہے. اور قرآن اس نے نماز کیا ہے اور نماز کی طرح سننا فرض ہے اول آخر. اور اس کی ابتدا ہے اذان. ممبر تے امام بیٹھے مؤذن اذان شروع کرے یہ اس کی ابتدا ہے. اور اس سے پہلے پہنچنا آپ پہ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت. جنہ اسے تاخیر کی تھی یہ قوم نو پڑی، یہودی قوم ہے، مذہب ہے. انہوں نے اللہ نے جمعہ عطا فرمایا کہ جمعہ تسی لے لو اور عبادت کرو اس دن. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو اکٹھا کر کے فرمایا میری قوم اللہ نے ایک دن خاص کیتا ہے اپنی عبادت لئی اور وہ جمعے کا دن. تاں تے معراج دی رات موسیٰ علیہ السلام فرماتے سن اے محبوب 50 نمازاں لے کے جا رہے ہو یہ کسے نہیں یہ پڑھنی. میں تجربہ کر آیا جی، میں اپنی قوم نو ویکھ آیا جی. آپ جانتے رہے تخفیف ہوندی رہی جدو 5 نمازاں رہ گئی آسن تو صحیح البخاری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا سی کہ اے محبوب تھوڑی امت 5 نمازاں نہیں پڑھے، واپس جاؤ رب نو عرض کرو اور تخفیف ہو جائے کچھ گنجائش لے لو وگرنہ نہیں پڑھے گی تھوڑی امت. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ میں نے بار بار جانا ہے ایک معاملے اللہ دے کولو شرم آتی. اتنی بار میں گیا اور اتنی تخفیف ہو گئی. تو نبی علیہ السلام نو موسیٰ علیہ السلام مشورہ دے رہے نے کہ میرا تجربہ جے اور میں توڑے تو پہلے وقت گزار کے آیا لہذا قوم نہیں کرے گی کام. پھر اس طرح حدیث بخاری جوڑیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت وہی کام نہ کرے جڑے یہودی اور عیسائی کر دے. یہ آپ نے نذیر ہے، آپ نے ڈرانا ہے کہ میری امت پر ایسا وقت آ جائے گا جڑے کم یہود و نصارہ کرتے سن میری امت وہ کرے گی، حتیٰ کہ اتنے برابر ہو جائے گی اعمال کردار یہودیاں دے، اتنے برابر ہو جائے گی کہ جی میں ایک جوتا دوسرے جوتے دے برابر ہوندہ ہے، جی میں دو جوتیاں دا سائز ایک جیسا ہوندہ ہے ہر بندے دا، اتنی برابر ہو جائے گی. پھر آپ اور آگے بڑھے اور فرمایا اگر یہود و نصارہ جو کسی بدبخت نے کسی چوک کھڑے ہو کے اپنی سگی ماں نال بدکاری کیتی ہوئے گی تو میری امت بھی ایسا بد نصیب پیدا ہوئے گا جو اپنی ماں نال بدکاری کر کے یہود و نصارہ دے طریقے کے پر چلے. یہ وہ خبریں ہیں، یہ وہ نذیر ہے، یہ وہ انذار ہے
جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت نو آگاہ کر یہود و نصارہ کے بالکل تسی روش پر چل نکلو گے. رسول اللہ دی خبر ہے تے روش کیا سی؟ اللہ نے جمعہ عطا کیتا. موسیٰ علیہ السلام نے قوم نے خطاب کیتا ہے میری قوم اللہ نے جمعہ دا دن تو انہوں عطا کیتا ہے عبادت لی. کیسے مرید سن، کیسے پروانے سن. کہنے لگے جمعہ والے دن اور بڑے کام ہوتے ہیں. موسیٰ جی ہفتے والے دن رکھو. ہفتے والا دن رب نو کہو ہفتہ والا دن دے دے. جمعہ والے دن نہیں ساڑھے کو جمعہ پڑھیا جاندہ، نہیں عبادت کیتی جاندی. اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، تجارت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، معاملات بھی نے. کوئی اور دن رکھو. جمعہ والے دن منڈی ہے، کاروبار ہے. کیسی قوم ہے جو جمعے کا انکار کر رہی. اور پھر فضیلت گھٹتی گھٹتی کہاں پہنچی. رسول اللہ نے فرمایا جس نے ہفتے والے دن کا احترام کیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام دی اتباع کی تھی، پیروی کی تھی، یہ باوجود بھی وہ جنتی لیٹ جائے گا. اس وجہ تو کہ میری امت دا جنتی جان دا پہلا وجہ سبب ہی ہے کہ جمعے والے دن عبادت کر دینے اور ویکھدے رہن گے میری امت جنتی داخل ہو جائے گی. پیچھے ہٹ گئے کیوں؟ جے جمعے والا دن پسند کر لیں دے تو ساڑھے تو پہلے جنتی پہنچ دے. انہاں جمعے نو پسند نہیں کیتا، تاخیر نو پسند کیتا. ہفتہ والا جدو ہفتے والا دن چاہت دے مطابق یہودیہ نے پسند کیتا، پھر اللہ پاک نے پابندی لا دیتی. جدو طویلہ کریے پھر رب دی طرف سختی تے آ دی. رب نے فرمایا محبوب اپنی امت نو، اے موسیٰ کلیم اللہ اپنی امت نو کہہ دو دن تو اڈی مرضی دا ہفتہ لے لو لیکن پورا دن کاروبار حرام ہوئے. صبح سے لے کر شام تک دکان بند، کاروبار بند، تجارت بند. کوئی کام نہیں کر سکو گے سوائے عبادت. انہاں کیا منظور ہے؟ تے مین کاروبار کیڑا سی؟ مچھلی دا شکار. مچھلیاں پڑتے سن اور دوسرے جزیرے چ اور علاقے جڑے سمندر تو دریا تو دور سن انہوں نے بھیجتے سن. اے انہاں دی ساری ذریعہ معاش مچھلی دی منڈی، مچھلی دا کاروبار. اللہ نے جمعے ہفتے والے دن کاروبار روک دیا. نہیں کر سکتے تم کاروبار سوائے عبادت. یہودی پھنس گئے. کہنے لگے ٹھیک ہے موسیٰ پھر ہن ساڈی مرضی دا دن جو لب ہے تو نہیں کریں گے کاروبار. اللہ دا امر دیکھو جو ہے دو ہفتے والا دن آئے، اتوار جمعہ نو جان کاروبار کرن، مچھلی کنارے آوے کوئی نہ کوئی ایک آدھ دانا لبے، شام تک بیٹھے رہن واپس آ جائے. اکڑنیاں لا کے مچھلیاں دے پھڑنیاں سے نا جال لا کے نہ لبے جمعے نو نہ لبے اتوار نو. ہفتہ والے دن مچھلیاں اچھل کے کنارے لگن تے کاروبار حرام سے. ہن ویکھ رہے نے نبی کی بات نہ مانن دی وجہ کا انجام. اسی کاروبار نہیں بند کر سکتے، مصروفیات ترک نہیں کر سکتے، کھیل ترک نہیں کر سکتے، معاملات ترک نہیں کر سکتے. ڈر جاؤ اس انجام تو، کہیں وہ نہ بن جاؤ جو یہ بن گئے. اس حدیث سے مصداق نہ بن جاؤ میری امت یہودوں کے طریقے پر چل نکلے گی، ہو بہو وہی انداز اپنا لے. حیرانگی ہے یہودی رہندا ہے، عیسائی رہندا ہے. مسلمان ایسی بد نصیبی ہے کہ یہودی اور عیسائی بننے کی کوشش کر. یہودی یہودیت پر فخر کرتا ہے، عیسائی عیسائیت پر فخر کرتا ہے. وہ ڈیزائن اپنی مرضی دے، وہ کٹنگ اپنی مرضی دی، وہ لباس اپنے مذہب کے مطابق، وہ سوچ اپنے مذہب کے مطابق، وہ انداز اپنے مذہب کے مطابق. وہ کدے مسلمانوں دے طریقہ اپنان دی کوشش نہیں کرتا. اور مسلمان کیسا ہے جڑا ہر طریقہ کافر دا اپنان دی کوشش کرتا. یعنی لباس میرا کافراں جیسا ہوئے، کٹنگ میری کافراں جیسی ہوئے، میرا انداز کافراں جیسا ہوئے، میرا فیشن کافراں جیسا ہوئے. مسلمان کافروں کے پیچھے پڑا ہے. کافر کتنا غیرت مند ہے جو مسلمانوں کی کوئی نقل نہیں اتارتا.
بتاؤ کبھی کافر نے پیغمبر کی سنت کو اپنایا ہو کہ یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے اور ہم اس کو اپنا لیں چلو فیشن کے طور پر ہی؟ وہ تو کوئی طریقہ بطور فیشن استعمال نہیں کرتے. اتنی نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے، اور مسلمان کتنے اس قدر اسلام سے دین سے دور اور بھیش ہو گئے کہ چاند دینے کے سارے کافروں کے طریقے ہمارے گھروں میں ہمارے ماحول میں داخل ہو. خوشی غمی لین دین سارے معاملات دیکھ لو. جدو ہفتے والے دن مچھلی چڑھے نا، ہوں یہ ہوتی جا کنارے ویکھن عبادت دا ٹائم تے مچھلی اچھلے پریشان اور کی کریے. کہنے لگے کوئی طریقہ یہ ہو جا کڑیے کہ رب بھی راضی رہے تے کاروبار بھی جاری رہے. اللہ کے حکم میں تعویل دی کوشش. کہنے لگے انج کرنے ہیں جدو سمندر انج چھالا ماردا ہے تے مچھلی تے پانی انج کنارے تے پیندا ہے تے مچھلیاں انج باہر آندیاں نے، پھر پانی چھل ماردا ہے مچھلی اندر نو ہو جاندیاں نے تے چھوٹے چھوٹے گڑے بنا لئیے کنارے تے، سمندر دے کنارے گڑے بنا لئیے. جدو پانی چھل مارے گا تے مچھلی اس گڑے پھنس جائے گی تے روک لانگے تے شکار نہیں کرانگے تے تھے پیچھے روک لانگے تے اتوار والے دن سویرے اٹھ کے جڑیاں ہفتے نو پھساواں گے اتوار نو پڑ لانگے. شکار حرام ہے نا، روکنا حرام تے نہیں، پکڑنا حرام ہے نا. کیا یہ طریقے ساڑھے کول موجود نہیں؟ فلاں مسجد دے اندر 1 بجے ہوندہ ہے تو ادھر پاڑا، فلانی مسجد 1:15 بجے ہوندہ ہے تو ادھر پاڑا، دکان بھی چلتی رہے اور یہ انداز بھی ہوتا ہے. نص قرآنی ہے وذر البیع، کاروبار بند کر دو، چھوڑ دو. کدو جدو جمعے دی اذان آ جائے اس وقت کاروبار بند کرو، دوڑو چل پڑو. یہ آدھے تو ادھر پڑھا میں ادھر پڑھا نہ تو ادھر پڑھا، تاکہ دکان چلتی رہے. اور تجربہ کر لو جنہ دیا بند نے اور جنہ دیا چل رہی نے، گھر دیکھ لو، کچھ تھوڑا جا نا غور بھی کر لیا کہ چلن والوں دی حیثیت کیا ہے اور جن کی بند ہے ان کی حیثیت کیا ہے. جمعے کے دوران غیرت ایمانی کس نو کہا جاندہ ہے؟ حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، نام ہے محدثین میں، زمیندار بھی سن. انڈیا پاکستان تقسیم تو پہلے ہم روپڑ شہر چ رہندے سے، روپڑی خاندان کے عظیم محدث ہے. بڑے بڑے پاکستانی علماء کرام کے اساتذہ کرام میں ان کے شمار ہے. مولانا محمد صدیق سرگودوی جو ہمارے جامع علمیہ کی شیخ تھے، ان کے بھی استاد تھے. بڑے بڑے محدثین پیدا کی اس شخصیت نے، لیکن غیرت دیکھیے. خطبہ جمعہ دا وقت ہویا، حکمات گنا لا رہے سن، زمیندار سن، ٹریکٹر ٹوکٹر دا زمانہ نہیں سی، بیلان دی جوڑی سی، او دے نال گنا لا رہے سن. کماعت دا موسم سی، گنا لگ رہا سی. جمعے دی پہلی اذان آ گئی. جمعہ خود محدث آپ پڑھا دے سن تے گنا بھی آپ ہی لا رہے سن، زمیندارہ کرتے سن. بیٹا توجہ فرمائیے کہ عبداللہ محدث روپڑی رحم اللہ کے سوان حیات میں یہ بات موجود ہے. فرماتے میرا باپ مسجد میں خطیب سی، محدث روپڑی رحم اللہ، میں اپنے باپ نال یہ کم کر رہے گنا لا رہے. ابا جی نے کیا بیٹا جمعہ دا وقت ہو گیا ہے، میں خطبہ دینا ہے تو سننا ہے، چل چلیے. مسجد چھوڑ دے حل کہنا ٹھیک ہے ابا جی تسی چلو تے میں بیلن روکنا تے بندہ تے آ جانا. وہ کنال ادھی کنال ہے سمجھو جگہ رہندی سی. محدث روپڑی رحم اللہ کا باپ چلے گئے خطبہ دین لئی مسجد ہے. عبداللہ محدث روپڑی لکھ دیں کہ میں کیا دوبارہ جمعے تو بعد ابا جی نے پھر کہنا جا دوبارہ جوڑی لیا، دان بیل لیا تو دوبارہ حل جو تو دوبارہ وہ گنا لا لئی. جمعے تو بعد پھر وقت ہوئے گا، پریشانی ہوئے گی. اجے ابا جی نے واز کرنا ہے، خطبہ دینا ہے، تقریر ہونی ہے، تو اے میں پورا
کام کر لا. فرماتے ہیں میں وہ کنال ادھی کنال جڑی جگہ رہندی سی نا وہ ساری کر کے گنا لا کے بیلا نو چھوڑ کے بن کے آ گیا. جو مسجد داخل ہویا تے ابا جی دی نظر پہ گئی. فرمایا عبداللہ لیٹ آئے ہو؟ بس بیٹھ گئے. جمعہ تو بعد سلام پھر کے فرمایا عبداللہ بیٹا آ گیا؟ جو آ گیا. فرمایا لیٹ آئے سو؟ کہنا ابا جی وہ جڑا تھوڑے جگہ رہ گئی سی نا وہ میں پوری کر آیا. خوش ہو جاؤ ہوں دوبارہ بیلن نہیں جوڑنا پائے، دوبارہ کام نہیں کرنا پائے گا، مکان یا ختم کر رہے ہیں، چلو 10 منٹ لیٹ صحیح. فرمایا بیٹا اور رلی چلیے. وہ کیڑی جگہ تو اذان دی آواز شروع ہوئی سی اس وقت بیل کہاں تھے اس جگہ کا تعین کر. 10 کیڑی جگہ تھے اس ویلے بیل پھر رہے سن، کیڑی اوڑ سی کیڑی جگہ سی جتھے بیل جا رہے سن تے اذان دی آواز آئی سی. ادھر ابا جی وہ تو سواگا پھر گیا لبد ہے. فرما پھر پورا ایکڑ پٹ دے، یہ پورا ایکڑ پٹ دے. گنا نہیں چاہیے، وہ روزی نہیں چاہیے. جب رب کہے روک تو اور تم جاری رہے ہو. پھر بیٹا کیا بنا؟ محدث. رو پڑی، بدل گئی پوری زندگی، تبدیلی آ گئی. یہ ہے تقاضا اس آیت کا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. چھوڑ دو کاروبار، چھوڑ دو تجارت. جب تجارت حرام ہے بتاؤ کیا چیز رہے گی؟ میں سکولوں بچے لین گیا سا، تجارت حرام ہے، کاروبار حرام ہے. اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو صاف سن لو. اذان سے لے کر جب اذان ممبر کے سامنے یہ کھڑی ہو اذان شروع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر سلام تک کوئی کام کرنا آپ کے لیے حرام ہے. نہ بچے لیے جا سکتے نہ چھوڑے جا سکتے. کوئی کام، تجارت، کاروبار، مصروفیت، سب کچھ حرام ہے. ایک ہی چیز واجب ہے اور ہے فاسعوا الی ذکر اللہ. چل پڑو مسجد کی طرف. یہ ہے آپ پہ فرض، یہ ہے لازم. یہودی باز نہ آئے، ضد کر گئے کہ اسا کاروبار کرنے اور جمعے والے ہفتے والے دن اسا مچھلیاں پھسانیاں، اتوار نو پکڑنیاں، عبادت بھی کرنی، لیکن اسی نال نال اس حکم تے عمل نہیں کرنا چھوڑنے والا. رب نے کہا حرام ہے نہیں کرنا ہفتے والے دن کام عبادت. یہودیاں کیا سی ٹھیک ہے یا اللہ کام نہیں کریں گے، پھسانتے دے نا، کاروبار نہیں، فروخت نہیں، صرف پھسانیاں نے. وہ جو مچھلیاں وہ پھسانا کو بند کرن عبادت ٹور جان. ایویں جاندے رہے. پھر کی ہویا؟ قرآن پاک وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. جانتے ہو ان لوگوں کو کنن کیا جا رہا؟ تو انہوں پڑھا ہے تم نے، رب تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ کے درمیان تو ہزاروں سال کا فاصلہ ہے. قرآن میں اس آیت کو لانے کے لیے کنہیں کہا جا رہا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ. جانتے ہو قرآن کے مخاطبین، اے قرآن والو، اے حدیث والو، اے سنت والو، اے امت محمدیہ، جانتے ہو کن کو؟ الذین اعتدوا منکم فی السبت. جنہوں نے ہفتے والے دن میرے حکم میں زیادتی کی تھی، تعویل کی تھی، ان کو جانتے ہو؟ جی اللہ جی جانتے ہیں. فرمایا پھر انہیں میری بات نہیں سی منی، کاروبار نہیں سی چھوڑیا اور عبادت تے ہفتے والے دن پسند کر کے نہیں سی آئے،
تواڈے نبی نے جمعہ تواڈے لئی پسند کر لیا، یاد رکھنا اس قوم کو، ان لوگوں کو پتہ ہے پھر میں کی کیتا سی؟ یا اللہ فرماؤ تساں کی کیتا؟ فرمایا انہاں جمعے ہفتے والے دن عبادت تو کنی کترائی، کروار نہ چھوڑا، مصروفیت نہ چھوڑی، موسیٰ آواز کرتے رہے، وہ نہ آئے۔ پھر میں نے کیا کیا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ رات کو سوئے، ہفتے والے دن شکار کر کے بن کے مچھلیاں پھنسا کے سوئے، سویرے پتہ گے سویرے اٹھے تو پوری قوم بندر تھی۔ انسان نہ رہے، سانوں کچھ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے؟ دعائے رسول ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ایک دعا کرتا ہوں، میری امت گناہ بھی کرتی رہے نا تو اس میری امت کو اس طرح نہ پکڑنا جس طرح پہلی قوموں کی شکلیں بگاڑی تھی اور پکڑ لیا تھا۔ یہ دعائے رسول ہے، وگرنہ کب کے کوئی بندر ہوتا، کوئی خنزیر ہوتا، سارے وہ گناہ موجود ہے۔ یہ آپ کی صفت نذیر ہے، اور اس خوش فہمی میں بھی نہ رہو، یہ دعا ساری امت کے لیے ہے، تنہا کے لیے نہیں ہے۔ اس فرق کو بھی سن لو، جڑے خوش ہونے نا ویکو جی حضور دی دعا ہے جی تاں بچے پھرنے، یہ ساری امت کے لیے دعا ہے۔ اس میں تھوڑی سی تقسیم ہے، اس تقسیم پہ غور کرو۔ آپ کی دعا کا معنی یہ ہے کہ ساری امت، جویں سویرے موسیٰ علیہ السلام وہ یہودی وہ نہ باز آئے تو سویرے اٹھے تو پورے پنڈ ایک انسان نہیں، سارے بندر تھے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ نبی پاک نے فرمایا میری ساری امت اکٹھی، نہ چہرے بدلن گے، نہ ہلاک ہوئے گی، نہ تباہ ہوئے گی، کدے نہ کتے کسے نہ کسے بستی، کسے نہ کسے علاقے چھوٹے چھوٹے جھٹکے عذاب آندے رہن گے، کہیں میری امت دے لوگ خنزیر بھی بڑھن گے۔ رسول اللہ نے فرمایا میری امت ایک گروہ ہوئے گا جڑا نمازاں پڑھے گا، روزے رکھے گا، نماز پڑھ کے روزے رکھ کے گانے سنن گے، اللہ نے غصہ آئے گا، اللہ گانے دی وجہ سور بنائے گا، خنزیر بنائے گا۔ یہ حدیث خسف ہوگا، قذف ہوگا، چہرے مسخ ہو جائیں گے، بدل جائیں گے، پنڈوں کے پنڈ، بستیوں کی بستی دب جائیں گی۔ کیا کل پرسوں کا واقعہ نہیں ہے آزاد کشمیر، کہیں بستیاں برف کے تودوں میں پوری بستی دب گئی۔ یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ چھوٹے عذاب ایک ایک ملک میں یہ قیامت تک جاری ہیں اور رہیں گے، یہ عذاب نافرمانوں کی وجہ سے۔ بچ جائیے اور تعویل مت کیجئے، جمعے والے دن اس نیت ارادے کا ساتھ ہوئیے کہ میرا صرف ایک کام ہے کہ میں نے خطبہ جمعہ وقت پہ جا کے سننا ہے۔ اس سے پہلے کام کیجئے۔ صحابہ صبح سویرے چل پڑتے تھے مسجد کی طرف، آتے تھے بیٹھے رہتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ کیسی بیبیاں تھی پکیزہ، صحیح البخاری فرما سی جدو جمعہ پڑھ کے باہر نکلتے نا سویر دے آئے ہوندے سا، ساڑھے تے گیس بند ہوئے تے ناشتہ نہ لبے تے ساڑھے تے جمعہ گیا۔ فرماتے نے اسی سویر دے آئے ہوندے سا تو جدو پیچھے نکلتے نا جمعہ پڑھ کے، ایک ایو جی مائی بوڑھیا رہنی سی، کیسی برکت والے لوگ تھے۔ ادھر تھوڑی جی زمین سی، ادھر انہیں چکندر لائی سی، وہ چکندر دے چند بوٹے پٹے، پٹ کے انہوں نے گالے ابالے، اتے جو دا آٹا لائے، وہ بہترین ایک غذا بندی سی۔ جمعے تو بعد اسی گزرے سانو کھلاندی سی تے اسی جا کے گھر کیلولا کردے سا، اسی انتظار جو ایتھوں گزران گے مائی سانو کھانا پیش کرے گی۔ ساڑھے جا کے جلوس آتے سبیلہ لاندے، کیسے پاکیزہ لوگ تھے وہ کہ یہ صبح کے آئے ہوئے بیٹھے ہیں مسجد میں ذکر کے لیے،
ذکر کرتے رہے، سورۃ کہف پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، پھر اذان ہو گئی، پھر خطیب آ گئے، پھر واز ہوا، پھر خطبہ ہوا، یہ صبح کے آئے ہوئے باہر نکلیں گے، کھانا کھلاؤں گی ان کو، ان کا ناشتہ ہو جائے گا، میرے لیے دعا کریں گے۔ یہ انداز تھا صحابیات اور صحابہ کرام کا۔ جمعہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، روایت صحیح البخاری۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ راشد ہے، ایک اعلیٰ شہر ہے جو مدینہ اور مصر کے درمیان بحر کلزم کے کنارے پر ہے، وہاں جو کہ سمندر دریا کنارے پر ہے، وہ وہاں فصل بہت زیادہ ہوتی ہے عرب، تو وہاں زراعت کا کام بہت زیادہ تھا، سبزیاں وہاں سے مدینہ آتی تھی، اور راشن مدینہ سبزیاں چیزیں آتی تھی۔ وہاں کا جو گورنر تھا سیدنا زریق، وہ گورنر تھا، وہ سارا کاروبار علاقے کا صوبے کا سنبھال دے سن، وہ تو سبزیاں مختلف شہروں میں جاتی تھی، زرعی فارم بنے سن، یہ تھے سبزیاں ہوتی سن، انہوں نے حبشی سوڈانی کالے لوگ سنبھال دے سن۔ سوڈانی لوگ جتنے زرعی فارم ہوندہ سی اتنے 5 10 15 20 40 50 نوکر ہوندہ سی، سوڈانی کالے حبشی، وہ ساری زراعت وہ سنبھال دے سن۔ فکر ہو تو ایسی، منج ہو تو ایسا، وہ سوڈانی حبشی نوکر زراعت سنبھالنے والے ہر جمعے تے رہ جاندے سے، باہر زراعت سی، ڈیرا سی، تو جمعے تے رہ جاندے سے، جمعے تے نہیں سی آندے، جمعہ نہیں سی پڑھ دے۔ گورنر پریشان ہو گئے، ہمارا کیا ہے بھائی، اللہ کی قسم ہم نے دین کو شریعت کو سمجھے ہی نہیں ہے، ہم مزاق لیتے، جمعے کے بعد لوگ اٹھتے ہیں سنتے ہیں تھوڑا سی سختی ہو جائے تو پھر وہ مزاق کرتے ہیں، آج چنگا رگڑا لگا ہے، یہ ہوا وہ ہوا، یہ ساری چیزیں ہوتی، سنجیدہ لیتے ہی نہیں ہے۔ یہ دین ہوا ہے، اسلام بیان ہوا ہے، حدیث بیان ہوا ہے، اینا جمعے صلاح ہو، پورا ہفتہ مزاق میں گزرتا ہے، بس مولویوں کو تو کام ہے، یہ کرتا ہے، انہوں نے کرنا ہے، اور بھی بڑے کام میں کر لو کام، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہم قیامت والے دن انشاءاللہ بری و ذمہ ہوں گے کہ ہم نے حق بات آپ تک پہنچا دی ہے، کہ آپ اذان سے پہلے آپ پر آنا فرض ہے، وہ ملازمت، وہ کاروبار، وہ معاملات چھوڑ دیں، چھوڑے جا سکتے، جمعہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسیہ نے بس جمعے تو علاوہ سن کوئی طریقہ دسو کہ جمعہ کاروبار بھی چلتا رہے اور یہ جمعہ بھی چلتا رہے، دونوں چلانا چاہتے ہیں کہ لیٹ کی کوئی گنجائش نکالو، کوئی حدیث لپو، تو اسی تے مولوی ہو، مولوی تے حل ہی پا لیتے کوئی شاید پاؤ، کوئی رتی لال کتاب کٹو، بھائی میرے کو لال کتاب کوئی نہیں، یہ وہی کتاب ہے جو آسمان سے محمد مصطفیٰ کے سینے پہ اتری ہے، وہ دے گنجائش کوئی نہیں ہے، اور نہ حدیث گنجائش۔ حاکم وقت گورنر پریشان ہو گیا، کس کا؟ کہ جوڑے حبشی سوڈانی باہر زرعی فارم سنبھال رہے نے، زراعت سنبھال رہے نے، پورے شہر نو سبزی جناب سپلائی کر رہے نے، وہ جمعہ پڑھ دے نہیں، قیامت آدھے سوڈانی پھاڑنا لین گورنر نو۔ یہ ہے حاکم، یہ ہے حکومت، پریشان ہو گئے، تو پھر پریشان ہو گئے، زریق رحمہ اللہ گورنر وقت نے خط لکھا، کس کو؟ وقت کے محدث کو، وقت کے امام کو، امام زہری رحمہ اللہ کو، کہ اے امام وقت، اے عالم وقت، اے مفتی وقت، اے محدث وقت، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، سوڈانی حبشی لوگ زرعی فارموں پہ زراعت کا کام سنبھالتے ہیں، صوبہ اعلیٰ میں وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے،
اس کے لیے میں کیا کروں؟ جمعہ وہاں قائم کر دوں یا جمعے والے شہر وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے، یا جمعہ وہاں ہی قائم کر دوں؟ امام زہری رحم اللہ کا جوابی خط سنیے صحیح البخاری فرمائے زریق پاری بات سن لو، حدیث لکھی کلکم رائن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اے حاکم وقت، اے گورنر، سن لے یہ تمہاری رعیت ہے، اگر جمعہ نہ پڑھ سکی تو قیامت والے دن سوال ہوگا۔ سیل مینوں کو چھوڑ آئے ہو، سیل مینوں کو اگرائی کے لیے بھیجا ہوا ہے نا آپ نے، چلاکیاں کس کو لگاتے ہو؟ رب کو۔ تم یہاں بیٹھے ہو، سیل مین جو ہے جمعہ نہیں پڑھتے جی، سفر کیڑا جمعہ ضروری ہے؟ ہر جمعے سفر کرنا کہاں جائز ہے؟ اگرائی کے لیے دن رکھا ہوا ہے خاص، وہ جمعہ پر اگرائی کر آئیں گے، جمعے ان کے رہ گئے، تمہاری رعیت کے، تمہارے غلاموں کے، تمہارے نوکروں کے، تمہارے سیل مینوں کے۔ یہ ہے فرمایا حاکم وقت سوال ہوگا تجھ سے، دکاندارو، تاجرو، جو تمہارا خادم، جو تمہارا نوکر، جو تمہارا سیل مین جمعہ نہیں پڑھتا، وقت پہ نہیں آتا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور اس کو اگر عقیدہ سمجھتے ہو کہ صحیح العقیدہ نہیں ہے، جتنے پڑھتا رہے، یہ بھی سمجھ لو جب تک تمہارے پاس ہے عقیدہ توحید سمجھانا آپ پر فرض۔ جمعے پر ان کو لائیں، دروس پر ان کو لائیں، اپنے پاس عالم کا ہفتے بعد دکان پہ انتظام کرے، وہ عقیدہ ان کو سمجھا دے۔ جبر نہیں ہے کہ ان کو جبری جو ہے اپنے عقیدے اور منہج پر لائیں، جبر نہیں ہے، لیکن بیان سنانا تم پہ فرض ہے۔ کیسٹ سنائے، کتاب سنائے، درس سنائے، جمعہ سنائے، کوئی نہ کوئی راستہ یا کہ ان کا عقیدہ درست ہو جائے۔ اگر یہ سوچ نہیں ہے تو تمہارے اندر اپنا ایمان کی کمزوری، یہ لازم ہے تم پر۔ فرمائے حاکم وقت جمعہ زری فارم پہ قائم کر دو، وہاں سوڈانی حبشی اکٹھے ہو کے جمعہ پڑھ لے، خطبہ سن لے، واز سن لے۔ وہ تو جنگل میں رہ رہے کہ شکل اونج کال انتے اندر اونج ہی کالے ہو جان، نہ اسلام، نہ ایمان، نہ دین، نہ واز، نہ ڈر، نہ خوف، نہ تقوی، واز ہی نہیں سنے گا۔ تو وہاں جمعے کے نفاذ ہوا زری فارموں پر، تاکہ چند بندے جو وہاں نوکر ہیں وہ جمعہ پڑھے اور خطبہ سنے۔ کوئی گنجائش نہیں ہے تاخیر کی۔ اور حدیث بشارت کی ایک سن لیں، بات لمبی ہو گئی ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ باقی حدیث بیان ہوگی۔ بشارت کی حدیث سن لے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، سیدنا ابا بن رفاعہ جمعے کے لیے جا رہے ہیں، جمعے واسطے چل کے پیدل مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ کے بندے نو کہ جا رہے ہیں جمعہ پڑھن واسطے، فرمایا جمعے وال چلتا جا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث نو صحیح البخاری اندر کتاب الجمعہ اندر لے آئے، فرما حدیث سن لے، یہ جو تیرے قدم ہے نا جمعہ پڑھنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان پر جو گرد پڑ رہی ہے نا، محمد کی بشارت سن لے، ان پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ بشارت ہے محمد مصطفیٰ کی ان قدموں پر جو خطبہ سننے کے لیے چلتے ہیں۔ یہ جو غبار پڑے گا نا راستے میں آپ کے پیروں پر، ان پیروں پر جہنم کی آگ، جب پیروں پر جہنم کی آگ حرام ہوگی تو پھر اوپر آگ، کیا مانا؟ پورا جسم آگ سے محفوظ رہے گا،
یہ بشارت ہے محمد مصطفیٰ کی، آئندہ خطبہ یہیں سے شروع ہوگا، مبشرا نذیرا پر اور جمعے کی اہمیت و افادیت پر انشاءاللہ باقی بات ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔